السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم ناصف آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ احادیث میں موجود ہے۔ آپ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کے سوالات نماز کے بارے میں اور ہمارے جوابات آج بھی آپ ہی کے بھیجے ہوئے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نازل فرمایا، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، جو پہلا سوال ہمیں موصول ہوا کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، وہ قطرے آتے رہتے ہیں اور کنٹرول میں نہیں ہیں، تو ایسا شخص کیا کسی دوسرے امام صاحب کی عدم موجودگی میں نہ ہونے کی وجہ سے ایسا شخص اگر امام بننے کے قابل ہے، قرآن مجید اچھا پڑھتا ہے، قرآن مجید یاد ہے، تو ایسا شخص کیا امامت کروا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی شخص جب وہ امامت کا حقدار ہے، امامت کی اہلیت رکھتا ہے، تو اگر وہ بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس بیماری کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو امامت سے نااہل قرار دے دیں یا اس کو امامت سے منع کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر پڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ میں زخم آ گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر اور زندگی کے آخری ایام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے، تو اس بیماری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے رہے۔ تو بیماری جو ہے یہ ایک عذر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری بے شک بخار ہو یا انسان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی زخم آ جائے، یا سلسلۃ البول، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں پہ جا کر اللہ رب العزت اس انسان کو مکلف بھی نہیں بناتے ہیں۔ تو وہ شخص جو سلسلۃ البول کا مریض ہے، وہ وضو کر کے اپنی نماز شروع کر دے، امامت شروع کر دے۔ اس کے بعد بے شک اس کو پیشاب کے قطرے آتے رہیں، اب نہ تو وہ اپنی نماز کے بارے میں پریشان ہو اور نہ ہی پیچھے جو نمازی ہیں ان کو اس کی امامت کے اوپر پریشانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کی نماز بھی درست ہے اور انشاءاللہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے، کیونکہ جب امام کی نماز درست ہے تو مقتدی کی نماز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ درست ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو آپ کہیں کہ جی ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو چونکہ انسان جہاں پر اپنے کنٹرول میں جو چیز نہ ہو، جہاں پر انسان کے بس میں نہ ہو، انسان جہاں پر معذور ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو ایسے معاملات میں آ کر اور ایسی بیماری کے اندر آ کر ان کو گنجائش دینی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایسے امام کی نماز بھی درست ہے اور انشاءاللہ اس کے پیچھے پڑھنے والے جو مقتدی ہیں ان کی نماز بھی انشاءاللہ درست ہے۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب قرات کرتے ہوئے بھول جائیں تو مقتدی کیا کریں؟ اور اگر اس سے اگلی بات ایک اور ہے کہ اگر مقتدی بھی ان کے علم میں نہ ہو، وہ قرآن مجید ان کا حفظ نہ ہو، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں، اور امام صاحب کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، تو امام صاحب کیا کریں؟ جی، آپ کے سوال کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ امام قرات بھول گیا اور جو پیچھے مقتدی موجود تھے ان میں سے کوئی لقمہ دینے کی اہلیت رکھتا تھا، وہ حافظ قرآن تھا یا اس کو وہ سورت یاد تھی جو امام پڑھ رہا تھا، تو اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے اور امام کو بتائے اور اس کو آگے بتا کر اس کو پڑھنے کی طرف رہنمائی کرے۔ لیکن اگر پیچھے کھڑے سارے کے سارے مقتدی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو وہ سورت یاد نہیں ہے یا وہ قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ جہاں سے بولا ہے وہاں سے چھوڑ کر قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر جو ہے وہ رکوع کر سکتا ہے، یا پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ چھوٹی صورتوں میں سے جو آخری پارے کی 30ویں پارے کی آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت جو ہے
وہ پڑھ کر جو ہے وہ رکوع کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ نماز کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ تو لقمہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن ایک ایسا شخص جو ابھی تک وضو کر رہا ہے اور ابھی تک وہ نماز میں شامل نہیں ہوا ہے، وہ حافظ قرآن ہے یا پھر اس کو وہ صورت یاد ہے، تو اگر وہ سن رہا ہو اور اس کی آواز امام تک پہنچ رہی ہو تو وہ وہاں سے یعنی خارج نماز سے بھی وہ لقمہ دے سکتا ہے۔ اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ یعنی پہلے صحابہ کرام جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو مسجد قبلتین جب وہ وہاں سے نماز پڑھ کے اپنے محلے میں گیا تو مسجد قبلتین جو آج بھی موجود ہے، جہاں پر ایک ہی نماز جو ہے وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، تو اس کی وجہ بھی قبلتین، وجہ تسمیہ بھی قبلتین یہی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چونکہ اس نے نماز پڑھی تھی اور دیکھا کہ لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس نے وہاں پر ہی اونچی آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو جو بھی لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز کے اندر ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، تو انہوں نے باہر والے ایک آدمی کی جو بات تھی، جو لقمہ تھا، اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اس حدیث سے آپ یہ نقطہ نکال سکتے ہیں کہ اگر باہر کا کوئی بندہ جو ہے وہ نمازیوں کی رہنمائی کرے کسی بھی معاملے میں، یا امام کی رہنمائی کرے، یا اس کو لقمہ دے دے، یا اس کو بتا دے کہ آپ نے اتنی رکعتیں کر لی ہیں، یا رکعتوں کے حوالے سے کچھ خبر دے دے، تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس کا انشاءاللہ امام یا مقتدی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا وہ لقمہ درست ہوگا اور اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ یہ بتائیے کہ صف یا صفیں درست کرنے کے لیے امام صاحب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں؟ صفیں درست کرنا اور کروانا یہ امام کے فرائض میں شامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک صفیں درست نہیں ہو جاتی تھیں اس وقت تک آپ نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری صفیں برابر کرتے، حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ ہماری صف کو اتنا سیدھا کریں گے کہ اس صف کے ذریعے جو ہے تیر کو جو ہے وہ درست کیا جا سکے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو درست کرتے اور صفوں کو سیدھا کرواتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَا يُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ تو گویا کہ صفوں کو درست کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا یہ محبت کی علامت ہے، نماز کی تکمیل کی علامت ہے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں درست کرو، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صفوں کو درست کرواتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو درست کرواتے اور بسا اوقات کسی شخص کی ڈیوٹی بھی لگا دیتے کہ آپ جو ہیں صفوں کو درست کریں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وظیفے کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا تھا، اور آپ وہاں پہ کھڑے اپنے جوتوں اور کنکریوں کو درست کر رہے تھے، یہاں تک کہ مقرر کردہ لوگ انہوں نے آ کر خبر دی کہ صفوں کو درست کر دیا گیا ہے۔ تب انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی۔ تو یہ ساری روایات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرام کا عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ صفیں درست کروانا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا، اور اسی طرح پھر صف بالکل سیدھی، یہ امام کے فرائض میں سے ہے اور امامت کے فرائض میں سے ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے صفیں درست کروائے اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہم قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو جب انسان قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا ہے تو اس سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سدوا الخلل، صفوں کے درمیان جو فاصلہ ہے ان کو بند کر دو، کیونکہ شیطان جس کا نام خنزب ہے، جب صفوں کو مکمل نہ کیا جائے اور درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیا جائے تو وہ شیطان جو ہے خنزب نام کا، وہ صفوں کے درمیان چکر لگاتا رہتا ہے اور نمازی کے دل کے اندر جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اچھا شیخ، یہ سوال بڑا دلچسپ ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ اگر دو افراد ایک جگہ پہ موجود ہوں کسی مسجد میں، اور ایک شخص کا علم کم ہے دین کا اس کے پاس لیکن داڑھی پوری ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کی داڑھی چھوٹی ہے لیکن دین کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، تو دونوں میں امامت کون کروائے گا؟ جی، امامت کے لیے جب دو ایسے شخص دستیاب ہوں کہ جن میں سے ایک شخص جو ہے جس نے داڑھی تو لمبی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ دین کا علم کم رکھتا ہے، اور دوسرا شخص دین کا علم کافی رکھتا ہے لیکن اس کی داڑھی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو شخص متبع سنت ہے، داڑھی کو سنبھالے ہوئے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بظاہر بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، سنت کے ساتھ محبت کے اعتبار سے بھی وہ اس لائق ہے کہ وہ امامت کروائے۔ اب ایک شخص جس کے پاس علم ہے لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لا دی جائیں، وہ بے عمل شخص ہے، اس نے اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کیا، تو لہٰذا ایسے شخص کو امام بنانے کی بجائے وہ شخص جو ہے وہ امام بنایا جائے جس نے داڑھی مکمل رکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کا علم کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، تم اپنے بہترین لوگوں کو اپنا امام بناؤ، جو سارے لوگوں کے اندر ایک نمونہ ہوں، سارے لوگوں کے لیے ایک رہنما اور اسوہ ہوں، یعنی لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی کا کام کریں، اور ان کی سیرت اور ان کی صورت جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے ان کو اللہ یاد آ جائے، نہ کہ ایسا شخص جو بالکل ہی بے عمل ہے، جس کو دیکھ کر کوئی بھی شخص جو ہے اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ نیک آدمی ہوگا یا اس کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی۔ تو ان صورتوں کو دیکھ کر اچھے لوگ، بہترین لوگ اور ائمتکم خیارکم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے داڑھی والا شخص جو ہے اس کو امام بنانا چاہیے اور دوسرے کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ شیخ یہ بتائیے کہ بغیر کسی وجہ کے بلا عذر بیٹھ کے امامت کروانا کیسا ہے؟ اگر تو کوئی شخص صحت مند ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر جماعت کروائے یا امامت کروائے۔ امامت کروانا تو دور کی بات ہے، انسان خود جو ہے وہ بھی بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اس کو بیٹھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ تو جب ایک شخص بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز کرنے والے کی نسبت آدھا جو ہے ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی امامت کروا رہا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر امامت کروائے، اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر امامت کروائے، بلا وجہ جو ہے وہ نمازیوں کو تشویش کے اندر اور پریشانی کے اندر مبتلا نہ کرے، اور بلا وجہ اپنی نماز کا جو اجر ہے اس کو کم نہ کرے۔ شیخ ایک شخص سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے شخص کو امام بنانا جس کی کمر رکوع کی حد تک جھکی ہوئی ہو، یعنی اتنی زیادہ وہ جھکی کمر ہو، جیسے بڑھاپے میں عام لوگوں کی کمر جھک جاتی ہے، تو کیا اتنی جھکی کمر والا شخص کہ جیسے وہ رکوع کر رہا ہو، ایسے شخص کو امام بنانا ٹھیک ہوگا؟ جی، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اب اس کی بیماری جیسے بھی ہو، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا اس کو بخار ہو گیا ہے یا اس کو سلسلۃ البول کی شکایت ہو گئی ہے، تو انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کمر اس حد تک جھک گئی ہے کہ وہ صحیح طرح سے نماز ادا نہیں کروا سکتا، تو کیا اس کی امامت درست ہے یا نہیں درست؟ تو ایک قاعدہ معروف ہے، اگر اس قاعدے کو ہم دیکھ لیں تو اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ من صحت صلاتہ صحت امامتہ، جس شخص کی اپنی نماز صحیح ہے اس شخص کی امامت بھی صحیح ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص کبڑا ہے یا اس کی کمر جھکی ہوئی ہے تو
تو اگر وہ آپ نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب اس کی اپنی نماز درست ہے تو اس کی امامت بھی درست ہے۔ اسی طرح شرع کے اندر، شریعت کے اندر ایک نابینا شخص جو ہے یا لنگڑا شخص جو ہے یا کوئی بھی بیمار شخص جو ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی اپنی نماز ٹھیک ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جس کی اپنی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے، بے شک اس کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو۔ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے گر گئے اور آپ زخمی ہو گئے، آپ کی ٹانگ پہ زخم لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار جو ہے وہ غشی طاری ہو جاتی تھی، پھر افاقہ ہو جاتا تھا، پھر غشی طاری ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھاتے رہے، یا بیماری کی حالت میں نماز پڑھاتے رہے، معذوری کی حالت میں نماز پڑھاتے رہے۔ تو جب ایک شخص کی اپنی نماز، جس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب اس کی اپنی نماز درست ہے تو انشاءاللہ اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز بھی درست ہے۔ اس حوالے سے بھی مقتدیوں کو تشویش کا اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ان کی نماز درست ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے سوالات پہ بات کی اور ان کو پروگرام میں شامل کیا۔ آپ ہمیں سوالات لکھتے رہیے، بھیجتے رہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام اتنا ہی ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔